بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم بایولوجیکل میتھڈ کے لحاظ سے ملیریا کی اسٹڈی کو پڑھیں گے۔ پاکستان اور اس جیسے دوسرے ممالک میں ملیریا کی بیماری ایک عام بیماری ہے۔ بایولوجیکل میتھڈ سے یہ جانا گیا ہے کہ ملیریا کی بیماری کس طرح یا کن وجوہ پر پھیلتی ہے۔ پرانے وقتوں کے فزیشین بھی ملیریا کی بیماری کے نام سے واقف تھے اور وہ اسے کپکپی اور بخار کی بیماری کہتے تھے، ایسا بخار جو کہ بار بار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ یہ بیماری زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتی ہے جو کہ معاشی ایریاز یعنی دلدلی علاقوں کے قریب رہتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ دلدل کا پانی چونکہ زہریلا ہوتا ہے اور اس میں سے ایسی گیسیں اٹھتی ہیں جن سے جراثیم ملنے سے بندہ بیمار ہوتا ہے۔ یہ دو لیٹن ورڈ مالا اور ایریا کا مجموعہ ہے۔ مالا مین بیڈ اور ایریا مین ایئر، یعنی بری ہوا کی بیماری۔ اس کو جاننے کے لیے بہت سے لوگوں نے والنٹرلی مارشی پلیسز کا پانی پیا، لیکن اس پانی کو پینے کے باوجود انہیں ملیریا ڈیولپ نہیں ہوا۔ 17ویں صدی میں جب امریکہ دریافت ہوا تو وہاں سے بہت سے ادویاتی پودوں کو یورپ میں بھیجا گیا۔ ان میں ایک درخت کی چھال جو کہ کوئنا کوئنا کہلاتی تھی، وہ بخار کے لیے اچھی سمجھی جاتی تھی۔ اپنی افادیت کی وجہ سے اس کی مانگ بہت زیادہ تھی اور اتنی مانگ کو پورا کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے کچھ ناسمجھ تاجروں نے اس میں ملاوٹ شروع کر دی تھی۔ انہوں نے اس میں ایک اور پودے سنکونا کی ملاوٹ شروع کر دی تھی۔ ایکسیڈنٹلی یہ ثابت ہوا کہ سنکونا ملیریا کے لیے زیادہ ایفیکٹو میڈیسن ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ سنکونا کے اندر ایک مادہ پایا جاتا ہے جسے کونین کہا جاتا ہے، جو کہ ملیریا کی بیماری کے لیے ایفیکٹو ہے۔ اس کے بعد صدیوں تک سنکونا ملیریا کے علاج کے لیے استعمال ہوتا رہا، یہاں تک کہ 200 سال کے بعد جب یہ پتہ چلا کہ یہ بیماری ایک چھوٹے سے آرگنزم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ 1878 میں ایک فرینچ آرمی فزیشین لیورن نے ملیریا کی کازز کو جاننے کی کوشش کی اور اس نے بہت سے ملیریا پیشنٹس کے بلڈ کو ایگزامن کیا اور یہ دیکھا کہ ان سب کے بلڈ کے اندر کوئی مائکرو آرگنزم موجود تھی، لیکن اس وقت کسی نے اس کی بات کا یقین نہ کیا۔ اس کے بعد تقریباً 2 سال کے بعد ایک اور فزیشین نے یہی مائکرو آرگنزمز ملیریل پیشنٹ کے بلڈ کے اندر دیکھیں۔ سیکنڈ آبزرویشن کے بعد 3 سال کے بعد جب اسی آرگنزم کو پھر ملیریل پیشنٹ کے بلڈ میں دیکھا گیا تو اسے پلازموڈیم کا نام دے دیا گیا۔ اس کے بعد بہت سی آبزرویشنز اکٹھی کی گئیں تاکہ ملیریا کی وجوہات کو جانا جا سکے۔ ان میں سے 4 بڑی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں۔ ملیریا اور مارشی پلیسز کے درمیان کوئی نہ کوئی تعلق ضرور موجود ہے۔ کونین ملیریا کے علاج کے لیے ایک ایفیکٹو ڈرگ ہے۔ مارشی پلیسز کا پانی پینے سے ملیریا نہیں ہوتا۔ پلازموڈیم ملیریل پیشنٹ کے بلڈ میں دیکھا گیا ہے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہائپوتھسس بنایا گیا کہ پلازموڈیم ہی ملیریا کی وجہ ہے، یعنی پلازموڈیم از دا کاز آف ملیریا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ جاننے کا تھا کہ ملیریا پھیلتا کس طرح ہے، یعنی پلازموڈیم انسانی جسم میں کس طرح داخل ہوتا ہے۔ بایولوجسٹس کے پاس 2 بنیادی معلومات موجود تھیں۔ نمبر 1 کہ مارشز کا تعلق ملیریا سے ہے، لیکن مارش پلیسز کا پانی پینے سے ملیریا نہیں پھیلتا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ مارش پلیسز کے پانی کے اندر پلازموڈیم نہیں ہوتا، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور موجود ہے جو کہ پلازموڈیم کو انسانی بلڈ میں پہنچانے کی وجہ بنتی ہے۔ 1883 میں ایک فزیشین A.F.A. کنگ نے 20 آبزرویشنز کا ایک سیٹ دیا کہ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں ملیریا کے پھیلنے کی۔ ان میں سے امپورٹنٹ آبزرویشنز مندرجہ ذیل ہیں۔ ایسے لوگ جو کمروں سے باہر سوتے ہیں، کمروں کے اندر سونے والوں کے نسبت ملیریا کا شکار زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو فائن نیٹس کے اندر سوتے ہیں وہ بھی ملیریا کا کم شکار ہوتے ہیں۔
ایسے لوگ جو دھوئیں والی آگ کے قریب سوتے ہیں وہ بھی ملیریا کا شکار کم ہوتے ہیں۔ ان آبزرویشنز کی بنیاد پر اے کنگ نے اپنا ایک ہائپوتھیسس بنایا: ماسکیٹوز ٹرانسمٹ پلازموڈیم اینڈ سو آر انوالوڈ ان دا اسپریڈ آف ملیریا۔ ماسکیٹوز پلازموڈیم کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں، اس لیے ان کا کردار ملیریا پھیلانے میں بہت اہم ہے۔ اس میں سے یہ ڈیڈکشن نکالی گئی کہ اگر پلازموڈیم ملیریا کی وجہ ہیں تو پلازموڈیم کو ماسکیٹو کے اندر ہونا چاہیے، یا ایک ماسکیٹو ملیریل پیشنٹ کو کاٹ کر پلازموڈیم حاصل کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک برٹش آرمی فزیشین رونالڈ روز نے 1880 میں کچھ ایکسپیریمنٹ انڈیا میں کیے۔ اس نے ایک فیمیل ماسکیٹو اینوفیلس کو الاؤ کیا کہ وہ ایک ملیریل پیشنٹ کو کاٹے۔ اس کے بعد ان تمام ماسکیٹو کا جب اس نے معائنہ کیا تو اسے پتہ چلا کہ پلازموڈیم اس کے اسٹمک وال کے اندر ملٹی پلائی ہو رہے تھے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ تھا کہ ایک ماسکیٹو کو الاؤ کیا جائے کہ وہ ایک ہیلدی پرسن کو کاٹے، تاکہ اس سے پتہ چل سکے کہ یہ ملیریا پھیلانے کے لیے کازیٹیو ایجنٹ ہے یا نہیں۔ لیکن یہ ایک مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ اس وقت تک ملیریا ایک جان لیوا بیماری تھی۔ اس لیے یہ ایکسپیریمنٹ انسان پر کرنے کی بجائے اسپیرو پر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے لیے ماسکیٹو کی ایک اور قسم کیولیکس کا انتخاب کیا گیا، اور فیمیل کیولیکس ماسکیٹو کو الاؤ کیا گیا کہ وہ ایک ایسی اسپیرو کو بائٹ کریں جو کہ ملیریل پیشنٹ تھی۔ اس کے بعد اس نے ان میں سے کچھ کیولیکس ماسکیٹوز کو ایگزامن کیا اور یہ دیکھا کہ ان کے اسٹمک وال کے اندر پلازموڈیم پرورش پا رہے تھے اور ملٹی پلائی ہو رہے تھے، اور ان میں سے کچھ پلازموڈیم اس کے سلائیوا میں بھی شامل ہو چکے تھے۔ ان کیولیکس ماسکیٹوز میں سے اس نے کچھ کو زندہ بھی رکھا اور ان میں سے ایک کو الاؤ کیا کہ وہ ایک ہیلدی اسپیرو کو کاٹے۔ اس نے اپنے تجربات میں دیکھا کہ اس طرح ہیلدی اسپیرو کے بلڈ کے اندر بھی پلازموڈیم شامل ہو چکے ہیں۔ 1898 میں یہی ایکسپیریمنٹ اٹالین بایولوجسٹ نے انسان پر دہرائے، اور انہوں نے ایک اینوفیلز ماسکیٹو کو ایک ملیریل پیشنٹ کو بائٹ کرنے کا موقع دیا۔ 1898 میں اٹالین بایولوجسٹ نے یہی تجربات انسان پر دہرائے۔ انہوں نے فیمیل اینوفیلز ماسکیٹو کو الاؤ کیا کہ وہ ایک ملیریل پیشنٹ کو کاٹیں۔ اس طرح پلازموڈیم ماسکیٹو کے اندر منتقل ہو گیا۔ اب انہوں نے اس ماسکیٹو کو الاؤ کیا کہ وہ ایک ہیلدی پرسن کو کاٹیں، اور اس طرح ایک مچھر سے پلازموڈیم ہیلدی پرسن میں منتقل ہو گیا، اور اس میں ملیریا کی سمپٹمز ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ ان تجربات سے ایک اور بات کا بھی پتہ چلا کہ انسانوں اور جانوروں میں بیماریاں پیدا کرنے والے کازیٹیو ایجنٹ الگ الگ ہیں۔ ڈائیگرام میں آپ ایڈیز ماسکیٹو کو دیکھ رہے ہیں، جو کہ ڈینگی فیور کا باعث بنتا ہے۔ یہاں ایک شارٹ کویسچن دیا ہوا ہے کہ اس ہائپوتھیسس میں کنٹرول گروپ اور ایکسپیریمنٹل گروپ کون سا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلڈ آف دا ہیلدی پرسن از کنٹرولڈ گروپ۔